نادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا۔ پھر جب جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کہ ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، یعنی جنت اور جہنم کا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں جنتی کہیں گے کہ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا تھا، وہ تو ہمیں مل گئی۔ پھر وہ پوچھیں گے ان جہنمیوں سے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں، یعنی ہمیں جو عذاب کی دھمکیاں دی جاتی تھی وہ پوری ہو گئی ہیں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھ نکالتے تھے اور آخرت کے منکر تھے، انکاری تھے۔ اب اعراف والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِیمَاهُمْ۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان یعنی جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک دیوار، ایک حجاب، ایک اوٹ ہوگی جس کی بلندیوں پر کچھ لوگ ہوں گے، ہر ایک کو اس کی پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر۔ یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف جائیں گی تو کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ پھر یہ اعراف کے لوگ جو ہیں دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے آج، یعنی آج تم نے دیکھ لیا، نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جس کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ فرض کریں ابو جہل سامنے ہوگا تو کہیں گے کہ تم تو دنیا میں اتنا کرتے تھے، کیا بنا تمہارا، یہ کیا انجام ہوا تمہارا، تمہاری وہ ساری دولت، وہ شان و شوکت، وہ سرداری کہاں چلی گئی؟ پھر کہا جا رہا ہے اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو اللہ اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہیں دے گا؟ کیونکہ یہی جو سردار تھے نا مشرکین مکہ کے، یہ غریب اہل ایمان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ دنیا میں کچھ نہیں ملا تو وہاں کیوں کچھ ملے گا۔ آج انہی سے کہا گیا ہے، یعنی یہ اعراف والے انہیں کہہ رہے ہیں، فرض کریں ابو جہل اسے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آج تو انہی کو کہا گیا ہے کہ ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے کوئی خوف اور رنج نہیں ہے، یعنی کوئی اب غم نہیں بچا باقی۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا، یعنی اسی میں وہ غافل ہو گئے تھے، اسی میں کھو گئے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے، یعنی آخرت کے دن کو بھولے رہے، اس کی کوئی تیاری نہیں کی اور ہماری آیات کا انکار کرتے رہے، یعنی ایمان لا کر نہیں دیا۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے تھے یعنی قرآن، جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے، یعنی وضاحت کرنے والا، تفصیل کے ساتھ تھا وہ، اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا یعنی بھلا دیا تھا کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں؟ دراصل دنیا میں یہ ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کے نام لے کر جانور ذبح کرتے تھے، ان کے لیے چلے کاٹتے تھے، وظیفے پڑھتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگیاں ان معبودوں کے لیے
وقف کرتی تھیں، اور تو اور اپنی اولاد کو بھی ان کی بھیڑ چڑھا دیا کرتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچائیں گے. لیکن آج انہیں وہ کہیں نظر نہیں آئیں گے. پھر وہ کہیں گے یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے، یعنی وہ تو نظر آ نہیں رہے، لہٰذا ایک زندگی اور دے دی جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کی بجائے اب دوسرے طریقے کے کام کر کے دکھائیں گے. یعنی اب ایمان لا کر اخلاص کے ساتھ اپنے پیغمبر کی ہر بات بھی مانیں گے. انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر کے رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے. یعنی ان کے من گھڑت معبود آج ان سے گم ہو جائیں گے قیامت کے دن. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا. یہ آیات متشابہات میں سے ہیں جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان یعنی حکم کے تابع ہیں. خبردار رہو، اسی کی تخلیق ہے یعنی اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے. یعنی جب تخلیق سب کچھ اللہ نے کیا تو حکم بھی اسی کا چلے گا. بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا بالق اور پروردگار ہے. اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے. انہ لا یحب المعتدین، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہو، اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع یعنی امید کے ساتھ. یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے بھیجتا ہے. یعنی بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جو ہے وہ بارش کی خوشخبری دیتا ہے. پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں یعنی ہوائیں، تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف یعنی بنجر زمین کی طرف حرکت دیتا ہے اور وہاں می برسا کر اس مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے. دیکھو اس طرح ہم مردوں کی حالتیں بہت سے نکالتے ہیں. یہاں تشبیہ دی جا رہی ہے کہ مردہ زمین کی طرح ہم مردوں کو بھی زمین کی ہریالی کی طرح زندہ کر لائیں گے. شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو، جو زمین اچھی ہوتی ہے یعنی زرخیز ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے بنجر ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں. اب پیغمبروں کا ذکر آ رہا ہے، تذکیر بالایام اللہ ہے، یعنی ان دنوں کا ذکر آ رہا ہے جن میں نافرمان قوموں پر عذاب آئے. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم، اے میری قوم کے بھائیوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اللہ نہیں ہے. میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی شرک سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب آئے گا. اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو، یعنی تم گمراہ ہو گئے ہو، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ہمیشہ جو سردار ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں اور امیر لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے حق کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ ان کے مفاد پر زد پڑنے والی ہوتی ہے. انہیں ایسے لگتا ہے. حضرت علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوا بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، یعنی میں رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، تمہیں آخرت کے عذاب سے اور دنیا میں آنے والے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی ہے
تاکہ تمہیں خبردار کروں، یعنی میں تم ہی میں سے ہوں، اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ انہم کانوا قوما امین، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اور عاد کی طرف ہم نے اس کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی اللہ نہیں ہے، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہیں کرو گے، نہیں بچو گے؟ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب دیا، ہم تو تمہیں بے عقل یعنی حماقت میں مبتلا سمجھتے ہیں، اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو، یعنی یہ وحی نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے جو تم ہمیں بتا رہے ہو۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، میں بے عقلی میں یعنی حماقت میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں یعنی امانت دار ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنومند کیا یعنی کشادگی دی کا داور ہو تم، بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ یعنی کیا تم اس لیے آئے ہو کہ صرف ایک اللہ کو مانیں اور اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیں؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ یہاں عذاب مانگ رہے ہیں مشرکین مکہ کی طرح۔ اس نے کہا، تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود رکھ لیے تھے، جیسا کہ مشرکین مکہ نے نام رکھ لیے تھے اپنے معبودوں کے، لات، منات، عزا وغیرہ؟ کہا جا رہا ہے جن کے لیے اللہ نے کوئی سنت نازل نہیں کی، کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے کہ یہ تمہارے معبود ہیں۔ اچھا تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، یعنی دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کب تک تمہیں مہلت دیتا ہے۔ آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ کہا جاتا ہے 7 دن اور 8 راتوں تک مسلسل تیز ٹھنڈی آندھی چلی اور ان کو پٹک پٹک کر گرایا گیا اور سب ہلاک ہو گئے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی ہے۔ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْکُلْ فِی أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَیَأْخُذَکُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں یعنی قوم سمود کو اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت یعنی عزت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو۔ 8 سے 6000 سال پرانی بات ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے، قوم عاد 7000 سال پہلے تھی تقریباً، اور ان کے محلات اب تو نہیں بچے،
البتہ پہاڑوں کو تراش کر جو انہوں نے گھر بنائے تھے وہ بھی موجود ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے پس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقہ کے لوگوں سے کہا، یعنی جو ایمان لے آئے تھے دبے ہوئے غریب پسے ہوئے لوگ تھے، ان سے کہا کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، ان بڑائی کے متکبرین نے کہا کہ جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں، یعنی ہم تو انکار کرتے ہیں حق کا۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پوری سرتابی کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے، اور صالح علیہ السلام سے کہہ دیا کہ لے آو عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے، اور صالح علیہ السلام یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، یہ ان کی قوم میں سے نہیں تھے، عراق سے اردن آئے تھے۔ کیا تم ایسے بے حیا ہوگے ہو کہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو، یعنی فطرت کے خلاف کام کرتے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا، نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آج بھی کہا جاتا ہے کہ بڑے نیک اور بڑے پاک بنتے ہیں۔ آخر کار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی نکال لیا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش۔ پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو۔ کاروباری لوگ تھے، کم تولتے تھے، کہا جا رہا ہے صحیح صحیح تولو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ اور زندگی کے ہر راستے پر راہزن بن کر نہ بیٹھو، یعنی ڈاکے نہ ڈالو کہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگو، اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ، یعنی فساد نہ کرو، بھتہ نہ لو، ڈاکے نہ ڈالو۔ یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کی یعنی فساد کرنے والوں کی کیا حالت ہوئی، ان کا کیا انجام ہوا۔ یعنی قوم لوط کی تباہ بستیاں عربوں سے دور تو نہیں تھی، کہا جا رہا ہے جاؤ ان کو دیکھو اور عبرت پکڑو۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، تو صبر کرو، صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارا پارہ نمبر 8 مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا دورہ قرآن سننا قبول فرمائے۔ اس رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صدقہ خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان میں ہم سے راضی ہو جائے، اپنی رضا کے کام کروا لے،
ہماری ساری عبادتیں قبول فرما لے، دعائیں قبول فرما لے، قرآن کو بہترین طریقے سے سمجھنے والا اور اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے والا بنائے کہ قرآن جو ہے وہ قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دے۔ 8ویں پارے کا چوتھا ربع آیت نمبر 44 سے 87 تک ہے۔ عمل کے پوائنٹس نوٹ کر لیجئے، ہم نے عمل کے لیے کیا سیکھا ان آیات سے۔ آیت نمبر 44، قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیے گئے سب وعدے سچے ہیں، لہٰذا ہمیں آج اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ آیت نمبر 46، اعراف والے صرف ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے ایک مزید کی ہوتی تو آج ہم جنت میں ہوتے، لہٰذا ہمیں نیکی کی تلاش میں رہنا چاہیے، کسی نیکی کو چھوٹا یا حقیر سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے اور نہ یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی خاص وقت آئے گا تو نیکیاں کریں گے۔ آیت نمبر 51، ہمیں آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملاقات کو نہیں بھولنا، ورنہ قیامت کے دن اللہ بھی ہمیں بھول جائے گا، جہنم میں ڈال کر بھول جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسے انجام سے۔ آیت نمبر 54 سے 58 تک کی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، یعنی تذکیر بالاعلیٰ اللہ کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کروائی جا رہی ہے۔ ہمیں بھی کائنات پر غور و فکر کرنا چاہیے، قرآن کی آیات پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اللہ کی قدرت، شان اور کبریائی اور بڑائی کو پہچاننا چاہیے اور شعوری ایمان لا کر اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، آمین۔ آیت نمبر 55 اور 56، ہمیں اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے چپ کے خوف اور امید کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے، اسے پکارنا چاہیے۔ آیت نمبر 59 سے لے کر 87 تک میں مختلف اقوام کا ذکر ہے جن پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب آئے۔ ان میں قوم نوح کا ذکر ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب کا ذکر ہے۔ اور ہمارے لیے یہ سارے جو واقعات ہیں یہ باعث عبرت ہے کہ ہم نے وہ سب کام نہیں کرنے جو وہ کرتے تھے، ان کی قومیں کرتی تھیں اور وہ پھر اس انجام کو پہنچی۔ اللہ تعالی ہمیں گناہ سے بچنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔